ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں تعوذ تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق نمبر 12 ہے۔ آج ہمارے سبق نقشہ مخارج میں ہم آپ کے ساتھ مزید 3 اصولوں کو ڈسکس کریں گے: شفتان، خیشوم اور جوف دہن۔ اصول مخارج میں سے 2 اصول حلق اور لسان ہم اپنے پچھلے اسباق میں آپ کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم باقی کے 3 مخارج کو سمجھیں گے۔ آئیے اپنا تیسرا اصول مخارج سمجھتے ہیں۔ ہونٹوں کو عربی میں شفتان کہتے ہیں۔ ہونٹوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شفتان۔ ہونٹوں میں 2 مخرج ہیں جن سے کل 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ثنایا علیہ کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو ایک حرف فا ادا ہوتا ہے۔ ثنایا علیہ کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ فا۔ دونوں ہونٹوں سے با، میم اور واو ادا ہوتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے ملیں تو حرف با ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے آپس میں ملیں تو حرف میم ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کو مکمل گول کرنے سے حرف واو ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے ان 4 حرفوں کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے ان 4 حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شفویہ۔ حروف کی ادائیگی کرتے ہیں: فا، با، میم، واو۔ ناک کی نرم ہڈی کو اردو میں بانسا کہتے ہیں اور عربی میں خیشوم کہتے ہیں۔ ناک کی نرم ہڈی کو اردو میں بانسا اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خیشوم کہتے ہیں۔ خیشوم سے ویسے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا، صرف نون اور میم کی صفت غنہ ادا ہوتے ہیں، یعنی خیشوم جو ہے وہ غنے کا مخرج ہے۔ جب ہم نون اور میم کی ادائیگی کریں گے تو ہماری آواز جو ہے وہ ناک کے بانسے پہ آ کر ٹھہر جائے گی۔ حروف کی ادائیگی کرتے ہیں: نون، میم۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ نون اور میم کو ادا کرتے ہوئے ہماری آواز جو ہے وہ ناک میں آپ کو ٹھہرتی ہوئی محسوس ہوگی۔ منہ کا اندرونی حصہ جوف دہن کہلاتا ہے، یعنی منہ کا جو خالی حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ جوف دہن۔ جوف دہن سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ ٹھیک ہے، جوف دہن سے یہ 3 حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، منہ کے جو اندر کا خالی حصہ ہے وہ جوف دہن کہلاتا ہے، حلق سے لے کے شفتان تک۔ الف مدہ جوف حلق سے ادا ہوتا ہے، واو مدہ جوف شفتان سے ادا ہوتا ہے، اور یا مدہ جوف لسان سے ادا ہوتا ہے۔ جوف دہن سے ادا ہونے والے ان تینوں حرفوں کو حروف جوفیہ کہتے ہیں اور حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان تھا نقشہ مخارج۔ آج ہم نے آپ کو نقشے کی مدد سے بتایا کہ کون سا حرف کہاں سے اور کس طرح ادا ہوتا ہے۔ حروف ہجا کل 29 ہیں، جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی جمع مخارج ہے۔ اصول مخارج کل 5 ہیں: حلق، لسان، شفتان، خیشوم اور جوف دہن۔ آج ہمارا نقشہ مخارج الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ ویڈیوز کی مدد سے آپ ان تمام
مخارج کی خوب پریکٹس کیجیے گا۔ انشاءاللہ اپنے سبق نمبر 13 کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی پیاری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔